ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ جب ہم کوئی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے گھر والے، ہماری فیملی، ہماری فیوچر جنریشنز کیسے متاثر ہو رہی ہیں۔ کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں نا یہ نیگوشیبل نہیں ہوتے، یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں، یہ ہو کے رہیں گے، ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے لوگوں سے جب میں قرآن پڑھتے پڑھاتے اور پیرنٹنگ کرتے ہوئے ملتی ہوں، میرا دکھ جو بہت شدید دکھ ہے وہ یہ ہے، مثلاً یہ کہ جی کوئی فیملی ہے، اس میں ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، ان کی اپنا بیک گراؤنڈ ہے اور انہوں نے بہت سفرنگ دیکھی ہے، سفرنگ کی وجہ سے انہوں نے کبھی اپنے پر کام نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا، مارا پیٹا، تنگی رکھی، کہنے کو جی سب کچھ تھا گھر میں، محل جیسے گھروں میں رہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو رشتے نبھانے نہیں آئے۔ اب وہ بچے بھی اب نارمل بن گئے ہیں، ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے ہیں، اب وہ بچے بھی جب شادی شدہ زندگیوں میں جا رہے ہیں اور خرابیاں کر رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جنریشنل ٹراماز چل رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم ان اکاؤنٹیبلٹیز کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اگر ہم دنیا میں یہ طریقہ رکھ لیں کہ میرے ایک ایک ایکشن کا میرے تمام گھر کے افراد پہ اثر ہو رہا ہے، میری اپنی ذات پہ اثر ہو رہا ہے، اور پھر میری آخرت پہ اثر ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں ہم کتنی محتاط زندگی گزاریں گے۔ پھر اس کے بعد آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 44، یطوفون بینہا و بین حمیم آن، گردش کریں گے درمیان ان کے اور درمیان سخت گرم پانی کھولتے ہوئے کے۔ استغفر اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر آیت نمبر 44 جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ وہ بھاگ بھاگ کر اس کھولتے ہوئے پانی کی طرف جائیں گے، یعنی ایک جو سائیکل ہوتا ہے نا، ایک سائیکل ان کا بنا ہوا ہے، بھاگیں گے کھولتے پانی کی طرف جائیں گے، وہ ان کو جلا دے گا، پھر ان کو پلٹایا جائے گا، وہ پھر دوبارہ سے اس چکر میں چلے جائیں گے۔ اور یہاں پہ جو بات ہوئی ہے نا حمیم، اس کے بارے میں آتا ہے جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں یہ جو حمیم ہے یہ کیا ہے کہ جب جہنمیوں کے سر پر حمیم ڈالا جائے گا، کھولتا ہوا پانی ڈال جائے گا، تو گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو اندر ہیں، یہاں تک کہ وہ پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹتا اور گلاتا پیروں کے ذریعے باہر آ جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، بہت زیادہ ذکر آتا ہے نا کھولتے پانی کا، بہت زیادہ ذکر آتا ہے۔ اور دیکھیں ہم چائے صبح بناتے ہیں تب بھی ہم پانی گرم دیکھتے ہیں، ہم نہاتے ہیں تب بھی گرم پانی دیکھتے ہیں، ذرا سا پانی گرم ہو جائے، کھولتا ہوا پانی نہیں، ذرا سا پانی گرم ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے، ایک چھینٹا گر جائے، آپ کوئی چیز فرائی کر رہے ہیں اس کا ایک چھینٹا گر جائے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ یہاں پہ پھر کیا بتایا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 45، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یہ بھی کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بالکل بے باک نہ ہو جائیں، ہم ان ساری باتوں کو سمجھیں۔ یعنی انسان جب دنیا میں تکبر کے ساتھ رہتا ہے تو اور تکبر کے ساتھ ساری زندگی گزارتا ہے، اتنا ایروگینٹ ہوتا ہے کہ وہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو سوچیں کہ آخرت میں کتنی ذلت اس کو مل رہی ہے، اور آخرت کی ذلت ساری خلقت کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا تکبر، ہماری ہیسیٹیشن اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی 3 لوگوں کے سامنے، 2 لوگوں کے سامنے، صرف اپنی چھوٹی سی برادری کے سامنے ہوتی ہے، وہاں پہ ہم صحیح فیصلے نہیں کرتے اور آخرت کے اس عذاب کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ اللہ ہم تو تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اور آپ دیکھیں اگر ہم اس طرح سے بھی ان نعمتوں کو دیکھیں، ایک تو اپنے لیے اکاؤنٹیبلٹی کا سوچنا ہے نا کہ میں نہ ہوں ان لوگوں میں سے، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں ان میں سے ہونا، مجھے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے افراد دنیا میں ہوں گے، یہ بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، جو اپنے آپ کو سدھار بھی رہے ہوں گے، انہوں نے سدھارا بھی ہوگا، جب ایسی آیات پڑھی ہوں گی تو انہوں نے اپنے آپ کو مجرم بننے سے روکا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کانسیکوینسز کے بارے میں نہ بتاتے تو کوئی انسان جو اللہ نے اتنی خوبصورت ہمیں دنیا ہی دے دی ہے اسی میں کھو کے رہ جاتا۔ اور پھر اس کے بعد بہت ہی خوبصورت آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 46، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے لیے جو ڈرے کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے 2 باغ ہیں۔ بہت امپورٹنٹ نقطہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، رب کا ڈر۔ رب کا ڈر بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کے دل میں رب کا ڈر نہیں ہوگا اور رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، آپ دیکھیں پورا ایک منظر کھینچا جا رہا ہے، یعنی جب ہم کسی بات سے انکار کرتے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں نے پردہ نہیں کرنا، میں نے زکوٰۃ نہیں دینی،
حج ابھی نہیں کرنا, آئی ایم ناٹ ریڈی فار دس یٹ, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, ہم اپنا سر اللہ کے سامنے اٹھا رہے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ دین کے معاملے میں پختہ ہو جاتے ہیں نا, وہ سب سے لڑ جاتے ہیں. جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے نہیں ہیں تو وہ پھر اپنی برادری, اپنے لوگوں کے تمام چیزوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خاندان والوں کو دعوت دی اور وہ ڈر رہے تھے تو علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے تھے, میں ساتھ دوں گا آپ کا. کمزور تھے, بچے تھے, وہ امیجن نہیں کر سکتا کہ ایک بچہ جو ہے ایسے موقع پہ جہاں پہ اسٹرانگ ٹرائبل سسٹم ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بزرگوں کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں, انہوں نے کھڑے ہو کے یہ فیصلہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نا کہ جو دنیا میں ڈرا وہ آخرت میں امن میں رہے گا. یعنی اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 2 ڈر جمع نہیں کرے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب دنیا میں ہم ڈرتے رہیں گے تو آخرت میں امن میں ہوں گے, لیکن دنیا میں جو لوگ بے خوف ہو جائیں گے وہ پھر آخرت میں کیسے ہوں گے؟ وہ مشکلات میں ہوں گے, ان کے لیے زندگی جو ہے مشکل ہوگی. تو اللہ کا ڈر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہمیں ایک رسپانسبل بیہیویئر سکھاتا ہے, ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے, ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس ڈر کے بارے میں ہمیں بہت سی احادیث بھی ملتی ہیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آنکھ کو آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ کے ڈر سے رویا. کتنی خوبصورت بات ہے نا. اب رمضان میں یا آپ تہجد پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, دکھی ہوتے ہیں, ہم اللہ کے سامنے روئے اللہ کے ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص مجھے اتنا تنگ کر رہا ہے, فلاں چیز کے لیے میں اتنی پریشان ہوں, میرا بڑا دل چاہتا ہے, میں چاہوں تو یہ بدلہ لے لوں, یہ بات کر لوں, میں تیرے ڈر سے یہ نہیں کام کر رہی. ہم اللہ کے ڈر سے جب اپنے آپ کو روکتے ہیں تو آپ دیکھیں اس سے کیا ہے. یہ آیت اس کو ہائی لائٹ کر کے اپنے سامنے ہمیں رکھنا چاہیے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, یہ آیت نمبر 46 ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. یعنی یہ خوف ہمارے دل میں ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہونا, میں نہیں کھڑی ہو سکتی, مجھے اللہ کے ہر حکم پہ اپنے آپ کو سیدھا رکھنا ہے. پھر اسی طرح وہ جو بہت مشہور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ 7 لوگ جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کو ایک خوبصورت عورت حسب نسب والی بلاتی ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ مطلب یہ خواتین کے لیے بھی ہوگا. آج کل دیکھیں نا آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کو انویٹیشن دے رہا ہے اور آپ اللہ کے ڈر سے اپنی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ کے ڈر ہے جس سے ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کریں, حلال حرام, جائز ناجائز, ہر چیز میں ہم یہ سوچیں کہ مجھے اپنے رب کا جو ڈر ہے نا وہ کھڑا رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. یعنی دنیا کی حقیقت کو جاننا اور دنیا کی حقیقت کو جانتے ہوئے اپنی آپ کو بہتر رکھنا, مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کبھی مسکرا نہیں سکتے, خوش نہیں رہ سکتے, لیکن یہ کہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح جاننا کہ ذرا سیریس آؤٹ لک رکھنا. جیسے دین کے معاملات میں بہت دفعہ لوگ اس طرح کہتے رہتے ہیں نا کہ فن ہونا چاہیے, انجوائے ہونا چاہیے. اگر ہم کسی درس پہ جاتے ہیں تو بڑی سیریس باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں دنیا جہان میں جہاں جہاں پہ بھی کوئی لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہوتی ہے وہاں سیریس ہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہم میڈیسن پڑھتے ہیں تو سیریسلی پڑھایا جاتا ہے, فن کر کے نہیں پڑھایا جاتا. آپ انجینئرنگ پڑھتے ہیں تو سیریسلی پڑھایا جاتا ہے. کالج یونیورسٹی میں PhD اسٹوڈنٹ ہو سیریسلی پڑھایا جاتا ہے. جو انٹرٹینمنٹ فن ہے اس کی اور جگہ ہوتی ہے. یہاں پہ جو خوف کی بات کی گئی ہے نا, خاف مقام ربی, یہ پینک نہیں ہے, یہ فوبیا نہیں ہے, ایسا ڈر نہیں ہے. یعنی ان 2 طرح کے ڈر ہوتے ہیں نا, ایک فیئر ہوتا ہے اور ایک فوبیا ہوتا ہے. فیئر وہ ہوتا ہے, ایسا ڈر ہوتا ہے جو انسان کو کام کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے, انسان جو ہے اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے. اور فوبیا کیا ہوتا ہے؟ فوبیا وہ ہوتا ہے جس میں انسان اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے اسے کام نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, ہمیشہ دیکھا کریں میرا فیئر ہو. جیسے اگر آپ لفٹ پہ چڑھتے ہیں اور آپ کا فیئر ہے, آپ کو ڈر لگتا ہے لفٹ سے, لیکن آپ چڑھتے ہیں کیونکہ آپ کو 5ویں منزل پہ جانا ہے, 6ٹھی منزل پہ جانا ہے, اتنی سیڑھیاں نہیں آپ چڑھ سکتے, ڈر لگ رہا ہوتا ہے لیکن آپ چڑھ جاتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, چڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر فوبیا ہوگا نا تو آپ چڑھ نہیں سکیں گے. اگر 5ویں منزل پہ آپ کو کوئی کام ہے آپ نہیں کریں گے. جن کو فوبیا ہوتا ہے وہ جہاز پہ نہیں بیٹھتے. اگر اب ان کو کہیں ٹریول کرنا ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں مجھے فوبیا. فیئر ہوگا تو جہاز پہ بیٹھتے ہوئے آپ کو ڈر لگے گا, پھر دوبارہ وہی صدقہ دیں گے, دعائیں پڑھیں گے, اپنے آپ کو سمجھائیں گے اور وہ کام کر لیں گے. ٹھیک, تو یہ جو خاف مقام ربی, یہ جو فیئر ہوتا ہے نا, یہ ہمیں
کیا فائدہ دیتا ہے؟ اللہ کا ڈر جو ہوتا ہے، ایسا فیئر جو ہیلدی فیئر ہوتا ہے، یہ ہمیں سیلف ریگولیشن سکھاتا ہے. ہم خود بخود وہ کام کرتے ہیں. صبح آپ کی آنکھ کھلتی ہے فجر کے لیے، اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے اس وقت، پتہ نہیں کہ اسی وقت نیند آتی ہے، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، اس وقت نیند شاندار ترین آتی ہے. انسان الارم بند کر کے کہتا ہے ذرا 10 منٹ لیٹ لوں، اور پھر پتہ ہوتا ہے کہ 10 منٹ لیٹی، کروٹ بدلی تو ایسی سوؤں گی کہ پھر آنکھ کھولے گی تو سورج ہوگا. تو ایک وہ خوف آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا میں ایسی مطلب سستی کر رہی ہوں. تو پھر انسان اپنے آپ کو کہتا ہے اٹھو 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 اٹھو، اپنے آپ کو اٹھاتا ہے. ہر جگہ ہم ریگولیٹ کرتے ہیں. غصہ آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے میں بھی 4 باتیں سنا دوں، لیکن یہ خوف کے فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا، مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے. مجھے ایسے لوگوں پہ بہت پیار آتا ہے، کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے ویسے تو، لیکن پیار زیادہ آتا ہے جو بار بار کہتے ہیں مجھ سے گناہ تو نہیں ہو گیا. میں سوچتی ہوں کتنے پیارے لوگ ہیں نا، کتنا ڈرتے ہیں نا، کتنے کیئرفل ہیں کہ ہم زیادتی نہ کریں. غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ سب کچھ کر کے بھی کیوں ڈر رہے ہیں. آپ توبہ استغفار کریں اور آگے بڑھیں، پھنسے رہیں کسی رشتے میں، کوئی آپ کو مس یوز نہ کر جائے اس وجہ سے. پھر یہ جو ڈر ہوتا ہے نا، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ جو اللہ کا خوف ہوتا ہے یہ انسان کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی طرف لے کے جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ فوری نتائج نہیں انسان مانگتا، کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں نے فوراً یہ نہیں کرنا، اللہ راضی ہو گیا نا ٹھیک ہے، میرا رب راضی ہو جائے بس مجھے یہ چاہیے. اگر اللہ نے مجھے آخرت میں معاف کر دیا نا، اور یہاں پہ اگر کوئی انسان میرے سے نہ بھی خوش ہوا، مجھے ریٹرن نہ بھی ملا، ٹھیک ہے، کسی نے میرے پیسے لے لیے، میری جائیداد لے لی، مجھے پوچھا نہیں، میرا خیال نہیں کیا، لیکن میں وہ رویہ رکھوں گی جس سے میرا رب جو ہے وہ راضی ہو جائے. ایسے انسان کے اندر بڑا ڈسپلن ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو جذباتی طور پہ بھی مینج کر لیتا ہے، وہ اپنی نمازوں کی فکر کرتا ہے، وہ اپنے قرآن پڑھنے پڑھانے کی فکر کرتا ہے، وہ دنیا کے معاملوں کو بہت بڑا نہیں سمجھتا. یہ دعا اپنے لیے بہت مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے دکھ میرے لیے چھوٹے بنا دے. اصل مسئلہ تو آخرت کے ہے. ہمیں شیطان نے ایسے ایسے مسئلوں میں الجھایا ہوا ہے، جٹھانی میرے ساتھ رہتی ہیں انہوں نے یہ بنا دیا، اور جی سارے رشتہ دار ان کی تعریف کریں میری تعریف نہیں ہو رہی. اس دکھ میں ہم پاگل ہوئے میں. شوہر جو ہیں وہ میرے لیے کما رہے ہیں لیکن وہ رات کو لیٹ آتے ہیں، مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے، مجھے یہ دکھ ہے. ہاں ہونا چاہیے دکھ، شوہر بیوی کا تعلق بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ دکھ ایسا ہو کہ اب میری نمازیں رہ گئی ہیں، میرا قرآن پڑھنا پڑھانا رہ گیا ہے، میں کوئی بھی کام نہیں کر رہی، میں نکمی ہو گئی ہوں، ڈپریس ہوں. اور پھر وہی انٹیگریٹی آتی ہے، آپ اپنے آپ کو اندر سے بھی سچا کرتے ہیں، باہر سے بھی سچا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجی میں فیوچر اورینٹیشن. فیوچر اورینٹیشن آتی ہے جب آپ اللہ کے ڈر کے بارے میں، اللہ کا خوف لاتے ہیں کہ بھئی آخرت کا سوچو، آگے کا سوچو، آگے کیا ہونے والا ہے. تو جو لوگ لانگ ٹرم اس طرح سوچتے ہیں ان کی چوائسز بہت اچھی ہوتی ہیں. صحت کے معاملے میں بہت اچھی طرح فیصلے کرتے ہیں، رشتوں میں بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سٹریس کو بہت اچھا مینج کر لیتے ہیں، اور ان کے تعلقات بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ہر بری عادت سے بچا لیتے ہیں. میرے پاس ایک والدہ اپنے بچے کو لے کے لائیں اس کے کچھ اور مسئلوں کے لیے. جوان بچہ، شادی کرنا چاہ رہی ہیں لیکن یہ پریشان ہے کہ اگر یہ عادات اس کی رہیں گی تو پھر جو لڑکی آئے گی وہ بھی تنگ ہوگی. تو اس کو میں نے باتوں باتوں میں پوچھا، جہاں وہ مجھے کہہ رہا تھا بس اتنے سٹریسز نہیں، اب میں آنٹی ٹھیک ہو گیا ہوں. تو میں نے اسے پوچھا آپ سموک کرتے ہیں؟ کہتا ہاں سموک تو کرتا ہوں، اور میں بلکہ اب چین سموک کروں. تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ چین سموکر کیوں ہیں؟ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے، میں دراصل دوستوں میں جن میں اٹھتا بیٹھتا ہوں نا وہ سموکنگ کرتے ہیں تو وہاں سے عادت پڑی. میں کہا یہ ایک وجہ ہے، اصل وجہ یہ کہ آپ کی زندگی میں جب کوئی سٹریس آتا ہے تو آپ اس کو صحیح طریقے سے حل نہیں کرتے، تو پھر آپ اس ڈسٹرکٹیو عادت کی طرف جاتے ہیں. آپ فوراً سگریٹ پیتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سکون آ جائے، 2 منٹ وہ سوچتا رہا پھر کہتا آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، میں ایسے ہی کرتا ہوں. تو میں نے کہا اگر آپ یہ سیکھ لیں کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں نے سگریٹ نہیں پینا، میں نے اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے، کیونکہ آپ کے مسئلے اس لیے ملٹی پلائی ہو رہے ہیں. دیکھیں آپ کی والدہ بھی پریشان ہے. تو پھر اس نے کہا ہاں یہ میں نے نہیں سوچا. تو آپ دیکھیں تقویٰ جو ہوتا ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. اور اسی لیے پھر آپ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے
لیکن اب آپ دیکھیں یہاں پہ اب یہ بھی بات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان، 2 جنتیں ہیں. ایک جنت ہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کتنی بڑی ہوگی، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جنت کے بارے میں، جنت کی وسعت کے بارے میں پڑھنا ہوگا، جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ایک ہی جنت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کیسی ہے. اور کہاں یہ کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جنتان، آپ کو ایسے وہ مقامات ملیں گے. تو انسان اپنے یعنی جب انسان ان باتوں کی طرف سوچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھی نصیحت جو ہوتی ہے نا اس پہ بھی غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک. آج کی آیات میں اگر آپ دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ سوال ہوگا، حساب دینا پڑے گا. یہ ایسی ریئلٹی ہے، ایسی حقیقت ہے جس سے ہم منہ نہیں چھپا سکتے. دوسرا یہ کہ جو انسان غلط کام کرے گا وہ فوراً منہ پہ نظر آئے گا. وہ جتنی مرضی باتیں کرے، ویسے تو اس کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا وہاں پہ. وہ پریٹینڈ نہیں کر سکے گا، وہاں پہ اتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہوگا اور ان کو پکڑ لیا جائے گا. اور جو اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو دنیا میں روک کے رہے گا، بے شک دنیا اس کو بے وقوف کہے لیکن اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور وہ آخرت میں بھی بہتری کی طرف جائے گا. تو ہمیں یہ جو باتیں سمجھ آتی ہیں آج کی آیات سے کیا ہے کہ اگر انسان دھوکے کی دنیا میں، دھوکے میں رہے گا نا، اس دنیا میں رہتے ہوئے وہاں پہ ایکسپوجر ہو جائے گا. اگر ہم اس وقت اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں ہر معاملے میں تو آگے کی آسانیاں ہمارے لیے بہت ساری آ جاتی ہیں. اس کو ہمیں سمجھنا ہے. اب یہاں پہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم اصولی زندگی کی طرف نہیں جاتے، جبکہ اتنا بار بار پڑھتے ہیں پھر ہم وہی غلطیاں کرتے ہیں، پھر ہم اسی دھوکے کی طرف دوبارہ چلے جاتے ہیں. تو اس میں نا ہمارے ایک تو ظاہر ہے شیطان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. وہ ہمیں ہر وقت بھٹکاتا رہتا ہے. جس کمپنی میں ہم موو کرتے ہیں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. پھر یہ کہ ہم خود ڈر بھی جاتے ہیں، ڈر کے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں زیادہ نہ میں سوچوں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا نا ایک پلیئر سسٹم ہے ہمارے دماغ میں، وہ بھی نا ہمیں پلیئر کی طرف چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وقتی خوشی تو تمہیں ملے نا، وقتی خوشی اس کو ڈھونڈو. اور ہم اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے دماغ کا حصہ ہے جو ہمیں وائز ڈیسیجنز دیتا ہے، پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے، ہم اس کی بات نہیں سنتے. ہمارے دماغ میں ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے نا جو جذباتی ہے. مثلا سیل لگی ہے، پیسے ہیں نہیں ہیں، ڈھیر سارے کپڑے خرید لو، لے لو. سیزن کے نئے کپڑے آئے ہیں، ہائے ضرورت ہے یا نہیں ہے، لے لو. میں نے ابھی پچھلے دنوں فیملی میں کوئی شادی تھی تو کسی نے مجھے جوڑا دیا، وہ میں نے سلوایا لیکن پہنا ہی نہیں گیا. اب وہ پڑا ہوا ہے. تب میں نے فیصلہ کیا تھا چلو عید پہ یہی پہن لوں گی. اور اب وہ جو میرا جذباتی دماغ ہے وہ بار بار کیا کہتا ہے، نہیں 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 وہ رکھ لو کسی اور ایونٹ کے لیے، ایک اور بنا لو. ضرورت نہیں ہے لیکن ایک اور بنا لو. تو عقل مند دماغ کو بار بار بیچ میں لانا چاہیے نا کہ جب ضرورت نہیں ہے تو وہ کام کرنے کی تو ہم کیا کریں. تو ٹیمپٹیشنز ہمیں بہت ملتی ہیں. تو جب تک ہم اپنے دماغ کو ٹرین نہیں کرتے نا ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. ٹرین کرنا پڑتا ہے اپنے دماغ کو. پھر یہ کہ کیونکہ نتائج ہمیں بہت دور ہے نا، مطلب وہ آگے جائیں گے، تو ہمارا دماغ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کر لیں گے ٹھیک، پڑھنا شروع کر دیں گے نمازیں، بس آج اس دفعہ بہت دل چاہ رہا ہے یہ کر لو، بعد میں دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، بعد میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گی. کھانے پینے کے معاملے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں تھوڑا سا میں نے کھا لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور 2-4 راتوں کو جاگ لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، ایک جھوٹ بول لیا تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا، یہ بھی تمہیں تباہ کر دیں گے. نفس کے غلام ہیں. بالکل، ہم نفس کے غلام ہوتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پھر بڑی چیزوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. پھر سوشل پریشر ہمارا جو ہے نا وہ ہمارے اصولوں سے بہت زیادہ ٹکراتا ہے. ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، پہلے تو ہم ہی گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ ہمیں جج کریں گے، ٹھیک ہے، ہم ڈیفرنٹ لگیں گے، ہمیں وہ پھر مقام نہیں ملے گا. تو پھر ہم کہتے ہیں اب کیا کریں، اب لوگوں کے ساتھ تو رہنا ہی ہے نا، برادری میں بھی رہنا ہے تو چلو خیر کر لو، اب کیا کریں، مجبوری. بچوں کو مار مار کے کہتے ہیں تمہاری کیا مجبوری ہے، نماز پڑھو ہر جگہ. اپنے لیے ہمیں ہر مجبوری کو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں. اسی لیے تو ہمیں بار بار یہ جو آیت آتی ہے نا اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ہمیں بار بار کھینچتی ہے. نکلو اس دھوکے میں سے، نکلو اس دھوکے میں سے، بہتر بناؤ اپنے آپ کو، ٹھیک کرو اپنے طریقوں کو.
پھر یہ کہ ہمیں نا ہمارے اندر ایموشنل سکلز نہیں ہیں کہ ہم کسی ڈسکمفرٹ کو سہ سکیں. یعنی اصولی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو نو کہنا آنا چاہیے. بھائی ہمیں تو موت پڑ جاتی ہے کہ میں کسی کو انکار کیسے کروں, ہے نا. آپ نے کوئی بہت ضروری کام کرنا ہے اور دوسرا انسان آپ کو غلط چیز کا پریشر دے رہا ہے. وزن کی بات کر لیں, آپ وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں, ہر بندہ آپ کو کیا کہے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ میری نا رپورٹس اچھی نہیں آئیں اور مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھی وزن کم کرے, میں وزن کم کرنا چاہ رہی ہوں تو میں ابھی کچھ نہیں کھاؤں گی, پیٹ بھی میرا بھرا ہوا ہے. تو کیا اگلا انسان آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے, نہیں بالکل آپ کو وزن کم کرنا چاہیے, آپ بالکل نہ کھائیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت ٹھیک کرے گا تب آپ کھائیں. ہم نے اسی وقت بیڑا اٹھا لینا ہے, ان کو تو آج کھلا کے بھیجنا ہے. ہم کہتے ہیں خیر ہے یہاں ڈائٹنگ نہ کریں, کوئی بات نہیں, ڈاکٹر تو کہتے ہی رہتے ہیں کوئی نہیں, اتنی بھی آپ کا وزن زیادہ نہیں ہے, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, رپورٹس بتا رہی ہیں, ڈاکٹر بتا رہے ہیں, بار بار ہسپتال کے چکر بتا رہے ہیں. نہیں, ہمیں نو نہیں کہنا آتا, سمارٹ طریقے نہیں آتے نو بولنے کے. ہم ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن پہ نہیں جاتے, ہر بات پہ دکھی ہو کے ہر وقت ڈاکٹر کیا, کوئی کسی سے فتویٰ لے رہے ہیں, کسی سے مشورہ لے رہے ہیں, کب ہوگا, کب ٹھیک ہوگا, کیوں نہیں ہو رہا. ٹائم لگتا ہے, پوری زندگی لگ جاتی ہے. کئی چیزوں کے نتائج ہماری زندگی کے بعد آنے ہیں. اب دیکھیں ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں ہماری نسلوں میں سے کس بزرگ نے کبھی ہمارے لیے اپنے آگے کی نسلوں کے لیے دعا کی تھی اور وہ دعا ہمیں لگ گئی. ہم میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں پورے خاندان میں جو قرآن پڑھا رہی ہوں, میرے اتنے رشتہ دار ہیں. ایون کئی گھر ہوتے ہیں جن میں بہن بھائیوں میں سے بھی صرف کوئی ایک ہی ہوتا ہے. تو پتہ نہیں کس کی دعا لگی کہ آپ صحیح راستے پہ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا زندگی میں کیا ہوتا ہے. پھر یہ کہ ڈسکمفرٹ نہیں ہم سے برداشت ہوتی, کسی قسم کی بھی ڈسکمفرٹ. تو جب تک, اور اس کے لیے ایموشنل ریگولیشن چاہیے, جتنے آپ ایموشنلی ساؤنڈ ہوتے ہیں آپ صحیح فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہماری آئیڈینٹی کنفیوژن بہت ہے, یعنی ہم اندر باہر سے کلیئر نہیں ہیں کہ میں ہوں کیا, میں ہوں کون. ہم لوگوں کی امیج کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں سوشل مرر کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. مجھے سوشلی فٹ ان ہونا ہے لوگوں کے ساتھ, اور مجھے اگر میں وہ ان چیزوں میں فٹ ان نہیں ہو رہی تو میں عجیب لگوں گی. اسی لیے دیکھیں پردے والی خاتون بہت سی جگہوں پہ جانا چھوڑ دیتی ہے. ظاہر ہے غلط جگہوں پہ تو نہیں جانا, لیکن کئی دفعہ صحیح جگہیں ہوتی ہیں, وہاں آپ صحیح کام بھی کر سکتے ہیں, اپنا امپیکٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں عجیب لگتا ہے کہ میں خود آڈ فیل کروں گی. اور ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو بچانا نہیں آتا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, میں اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرتی ہوں, تو پھر آپ پیپل پلیزنگ سے نکل کے اپنی آئیڈینٹی کو کلیئر رکھتے ہیں. تو یہ آج کی آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں نا ڈینائل پہ نہیں جانا, ڈینائل میں نہیں رہنا. ہمیں اپنے آپ کو الائن کرتے رہنا ہے, ہر کام کرتے ہوئے سوچنا ہے یہ میں جو کر رہی ہوں نا اس کا نتیجہ آنے والا ہے, پھر میں کیا کروں گی. ٹھیک. دوسرا یہ کہ جو بھی نتائج اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں نا ان کو رسپیکٹ کرنا ہے. اس طرح کی باتیں نہیں ہم نے کرنی, یہ کیا بات ہوئی, یہ کیوں, ایسے کیوں. ہمارے رب نے غلط سسٹم نہیں بنایا, یہی سسٹم ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور دوسرا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہیلدی فیئر ہوگا ہمارے اندر تو ہماری زندگی میں نظم و ضبط آئے گا, اور یہ ہماری حفاظت کے لیے بہت اچھا ہے. تو اللہ کا احسان ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سسٹم دیا. اور ہمیں اپنے آپ سے بار بار پوچھنا ہے کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے, جو بھی میں فیصلہ کر رہی ہوں, جیسے سورہ یاسین میں بھی آتا ہے نا, آثار ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, صرف دکھاوے کے لیے نہیں, اصل میں آثار میں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر یہ کہ جب ہمیں کوئی ٹیمپٹیشن کسی چیز کی ہو تو ہم سوچیں اس کا میرے فیوچر پہ کیا اثر ہوگا, اس کا میرے فیوچر پہ کیا اثر ہوگا. یہ بار بار سوچنے کی ضرورت ہے. میرے لیے بھی کئی دفعہ بہت مشکل ہوتا ہے, میں کوئی کام کرتی ہوں نا, وہ جی بڑا مزے کا مجھے لگتا ہے, دل چاہتا ہے, ٹیمپٹیشن ہوتی ہے یہ کر لوں یہ کر لوں. پھر کیا ہوتا ہے کہ میرے دل میں ہی نا خیال آتا ہے, مثلا دیکھیں نا آپ نے گھر میں کوئی چیزیں ٹھیک کروانی ہیں, تو اب جائز رینج, آپ کے پاس جائز رینج بھی ہے, ناجائز رینج بھی ہے. ناجائز رینج میں اتنا کچھ آپ کو خوبصورت ترین ملتا ہے جو صرف لوگوں کو خوبصورتیاں دکھانے کے لیے. جیسے کتنے ہم مہنگے ڈیکوریشن پیسز رکھ لیتے ہیں. اب میں جاؤں کہیں اور مجھے کوئی پیارا سا ڈیکوریشن پیس نظر آئے, میرا بھی دل چاہتا ہے لے لوں, رکھ لوں, کیا کروں. پھر میں سوچتی ہوں اس کے پیسے کہاں جسٹیفائی کروں. صرف ایک ڈیکوریشن پیس اتنا مہنگا رکھنے کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا. اچھا کہیں پہ صوفہ چاہیے, بیڈ چاہیے, چیئر چاہیے,
گندی نہ رکھیں, آپ عرف والی رکھیں, معروف والی رکھیں, ایک اچھی رسپیکٹیبل جو ہے کہ تاکہ کچھ چلے بھی صحیح, کچھ سال چلے, آپ کو بار بار پیسے نہ لگانے پڑیں. لیکن ایک ہائیلی ایکسپینسو سٹور سے آپ خرید رہے ہیں کیونکہ جی آپ اس برانڈ کے پیچھے جاتے ہیں, وہ جسٹیفائی کیسے کریں؟ یہ ہمیں بار بار سوچنا چاہیے کہ جب میں بہت ٹیمپٹیڈ ہوتی ہوں کسی بھی چیز سے, میں وہ جسٹیفائی کر سکتی ہوں. یہ آپ نے سوچا تو آپ کے دل سے آواز آئے گی, کہیں پہ واقعی آپ جسٹیفائی کر سکیں, ٹھیک ہے, اور کہیں پہ آپ نہیں کر سکتے. پھر جب آپ پریشر میں ہوں تو آپ سوچیں کہ میں کس چیز کو ترجیح دے رہی ہوں, اللہ کے حکم کو دے رہی ہوں یا لوگوں کی بات کو ترجیح دے رہی ہوں. اور جب آپ سے کوئی ذمہ داری نہ نبھائی جائے تو آپ یہ سوچیں کہ اگر میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کروں گی میری گروتھ نہیں ہوگی, اور گروتھ نہیں ہوگی تو نتائج آئیں گے, دنیا میں بھی آئیں گے, آگے جا کے بھی آئیں گے. میں ان سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکوں؟ یہ جو اس طرح کی زندگی گزارنا ہے نا, جو ہمیں نتائج اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, یہ بڑی تھیراپیوٹک ہے. جب ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم چاہے وہ میڈیکل علاج ہے, روحانی علاج ہے, ایموشنل علاج ہے, اس کو سیریسلی لیتے ہیں, اپنی روٹینز کو صحیح فالو کرتے ہیں, اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, اپنے آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اور ہماری زندگی میں کم کرائسس ہوتے ہیں, اور ہم اسی طرح پھر بہت سے مسئلوں سے جو ہے نا وہ بچنا شروع ہو جاتے ہیں. آج آپ نے جیسے کہ بتایا کہ اپنے آپ پہ کام کرنا چاہیے, جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے, اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے, نہ کرنے کی ہمیں آنی چاہیے, کیونکہ ہم اکثر جگہ اسی وجہ سے وہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نہ نہیں کر سکتے نا, تو اس کے لیے اپنی ذات پہ کام کرنے کا بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کھانے پینے یعنی کہ اپنی صحت پہ, صحت ہوگی تو آپ صحیح فیصلے بھی کریں گے, آپ اپنی ذمہ داریاں بھی اچھے سے پوری کریں گے. تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ جیسے واقعی ہم سوچتے رہتے لیکن کر نہیں سکتے, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہوتے ہوتے ہو جائے گا نا. اگر ہم اس کو آٹو پہ رکھیں گے نا کہ خود بخود ہوگا, وہ نہیں ہوگا. کوشش, مسلسل کوشش بھی اگر آپ صحیح طریقوں سے سیکھیں گے, جیسے تکے سے جب بھی ہم کام کرتے ہیں, تکے سے رشتے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں بڑی خرابی ہو جاتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے رشتے نبھانے ہیں تو ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھنا چاہیے, اور اس میں سے بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کس رشتے کی کیا حد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں وہ پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان. رشتوں میں سب سے پہلے ہم نے عدل لانا ہوتا ہے, ہم احسان کے رویے پہ پہلے جاتے ہیں. تو پہلے عدل لے کر آئیں. جب آپ عدل لے کر آئیں گے رشتوں میں, آپ کو قرآن اور حدیث سے پتا ہو کہ اس رشتے میں عدل کیا ہوگا. جیسے صلہ رحمی کے لیے بھی ہمیں کہا گیا نا, اب صلہ رحمی میں بھی آپ دیکھیں, اگر کوئی ہمارا رشتہ دار ہمیں تنگ کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ احسان پہ نہیں جائیں گے فوراً, ہم پہلے عدل قائم کریں گے. عدل کیا ہے کہ جی وہ کیونکہ بہت ایسا انسان ہمارا قریبی رشتہ دار ہے, خون کا رشتہ ہے, لیکن وہ اتنی لڑائیاں کرتا ہے کہ سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اب ہم کیا کریں گے, ہر وقت اس کو نہیں ملیں گے, کم ملیں گے, لیکن عزت سے اس سے بات کریں گے, خوشی غمی میں یاد رکھیں گے, فون کر کے چاہے حال چال پوچھیں گے, کبھی کوئی چیز بھیج دیں گے, کیونکہ اس صلہ رحمی کا رشتہ ہے, ٹھیک ہے. اور کبھی آ جائے وہ بدتمیزی کرے, زیادتی کرے, تو چپ رہیں گے. یہ نہیں کریں گے کہ اس کو ہر وقت بلائیں, ہر وقت ملیں, اور پھر جناب روتے دھوتے بھی رہیں. آپ یہ سمجھ آنی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ہم قرآن کے روح سے رشتوں کو سمجھیں اور ان کو نبھائیں. دوسرا یہ کہ اگر ہمیں رشتوں میں کئی پرابلم نظر آتی ہیں تو پھر ہمیں اتنے ایکسپرٹس مل جاتے ہیں, ان کی اتنی ٹاکس مل جاتی ہیں جس میں انہوں نے ہر رشتے کو بتایا ہوا ہے, اس رشتے کو نبھانے کے اصول کیا ہیں, طریقے کیا ہیں, جو علم نافع ہے. جیسے ہمارے دین میں سے تو کہا گیا ہے کہ جو نفع بخش علم ہے, چاہے وہ سائیکالوجی کی شکل میں ہے, سیلف ہیلپ کی شکل میں ہے, کوچز ہیں, اور اتنا ہمیں مواد مل جاتا ہے آن لائن, ہم اسے پڑھیں اور اپنے مسئلے کے مطابق دیکھیں کہ اس رشتے میں بہتری اگر نہیں آ رہی تو اس کو بہتر کرنے کے طریقے کیا ہوں گے, اور ان کو سیکھیں. جب ہم سیکھتے رہیں گے تو اصل تو دیکھیں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. وہی بات آ گئی کہ اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈریں. کئی دفعہ لوگ ساری زندگی آپ کی لگ جاتی ہے, وہ آپ سے خوش نہیں ہوتے. کوئی بات نہیں, اگر کوئی آپ سے خوش نہیں ہوا لیکن اللہ راضی ہو گیا, آپ نے اصولی کام کیے, آپ نے غلطیاں نہیں کی, نتیجہ جو ہے نا, ہمارا دین یہ بتاتا ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کوشش. ہم نے اپنی کوشش پوری کرنی ہے, اور ہمیں جنت میں داخلہ اللہ کے فضل اور اپنی کوشش پہ ملنا ہے. سب سے پہلے اللہ کا فضل ہے, اللہ چاہے گا تو ہمیں داخلہ دے گا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھے گا, نتیجہ نہیں دیکھے گا. نتیجے میں تو ہم پتہ نہیں کتنے فیل ہوئے. اب آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, نتیجہ کیا تھا؟
چند لوگ مسلمان ہوئے تو ان کی 950 سال کی کوشش دیکھی جائے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے. تو ہم نتیجے میں پھنسے رہتے ہیں پھر کہ جی اگلا انسان اگر کہیں سے سمجھ نہیں آ رہی تو ہم ایکسپرٹ سے مدد لے سکتے ہیں. بالکل کہ خود ہی بیٹھے چلتے جائیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. کہیں بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی رشتوں میں چاہے جس معاملے میں بھی آئے تو آپ کو ایکسپرٹ کی مدد لینی چاہیے. بالکل لینی چاہیے، بالکل لینی چاہیے. جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو مدد لینی چاہیے، کیونکہ آج کل تو ایزی بھی ہے نا، ہم اچھے طریقے سے یوٹیوب سے لے سکتے ہیں. جی بالکل. لیکن جب آپ نے کسی بھی ایکسپرٹ سے مدد لینی ہے نا تو آپ کی قرآن کی بیس اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ آپ کسی غلط لائن پہ نہ لگ جائیں. آپ کو یہ پتا ہو کہ کیونکہ اصل تو اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کے سامنے، صرف اپنے ظاہری طور پہ تو رشتوں کو نہیں نا نبھانا، اصل تو ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.